ایک دن آئے گا کہ جب تمہاری دعا پہ کن فرما دیا جائے گا اور تم اپنی زندگی میں بہت قریب سے معجزے ہوتے ہوئے دیکھو گے۔ جب تمہارا خواب حقیقت میں تبدیل ہوگا تو تمہیں اپنی آنکھوں پہ بھی یقین نہیں آئے گا اور تمہاری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ ایک دن تم شکر کے سجدے میں ہوگے اور آنسوؤں سے تمہارا چہرہ اور جائے نماز بھیگ چکی ہوگی۔ تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ کس طرح اس رب کا شکر ادا کرو۔ تمہاری وہ دعا جو تمہیں ہر نماز میں یاد آتی ہے، جو تم سجدوں میں گر کر مانگتے ہو، جو تمہیں بے چین کرتی ہے، وہ ضرور قبول ہوگی۔ وہ صداؤں کا جواب دیتا ہے، یقین کرو۔ انسان جس کو مشکل سمجھ رہا ہوتا ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ آسانی ہوتی ہے۔ انسان جس کو سزا سمجھتا ہے، در حقیقت وہ عطا ہوتی ہے۔ بس وقت کو کچھ وقت دینا ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کوئی دیر تھی ہی نہیں۔ جو دیر تھی وہ تو سراسر خیر تھی۔ یہ کٹھن وقت تو بس وقت ہی ہے۔ آزمائش جب اللہ نے دی ہے تو اس سے نکالے گا بھی وہی۔ تم بس اس پر یقین رکھو۔ ایک دن تم اپنی دعاؤں کو جیو گے اور پھر تم کہو گے کہ کتنا مشکل سمجھتا تھا میں اسے پانا، جس کو آج میں نے پا لیا ہے۔ پھر تم یہ سوچ کر شکر کرو گے کہ تم نے اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑا۔ اگر چھوڑ دیتے تو کیا انجام ہوتا تمہارا؟ اگر چھوڑ دیتے تو کیا دیکھ پاتے یہ معجزہ؟ زندگی کبھی کبھی ایسی جگہ پر پہنچا دیتی ہے جہاں نہ آگے امید ہوتی ہے اور نہ پیچھے کوئی راستہ۔ پھر معجزے ہوتے ہیں دعاؤں سے، اور پھر کن فیکون ہو جاتا ہے، اور پھر تقدیر بدلتی جاتی ہے۔ حالات کیسے بھی جا رہے ہیں، زندگی کیسی بھی گزر رہی ہے، وقت کیسے بھی چل رہا ہے، جب سب کچھ چل رہا ہے، کچھ بھی رکا نہیں، تو امید باندھے رکھیں۔ آپ نے امید کا چلنا کیوں روک دیا ہے؟ آپ کے پاس تو سب سے بڑی امید ہے۔ آپ کے پاس تو اللہ ہے، اور پتہ ہے اللہ آپ کو راضی کرنا بھی جانتا ہے۔ یہ سب ایسے ہی ہونا ہے۔ یہ طوفانوں سے گزرتا قافلہ چلتے چلتے جب اپنی منزل پر پہنچ جائے گا تب آپ راضی ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تو یہی بتایا ہے کہ ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا گیا تھا تو تمہیں بھی بچایا جائے گا۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بنا تھا تو تمہارے لیے بھی بنے گا۔ ان کا رب بھی وہی تھا جو تمہارا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ تم یقین کے ساتھ صبر نہیں کرتے۔ اللہ کے راستے پر اس کی مدد آتی ہے، مگر صبر کرنا ہوگا، ہر حال میں سجدہ کرنا ہوگا۔ وہ تمہیں ہمیشہ وہ عطا کرتا ہے جو بہترین ہو۔ جو کنویں سے یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت پہ بٹھانے پر قادر ہے، وہ رب تمہارے غموں کو خوشیوں میں بدلنے پر بھی قادر ہے۔ اپنی کہانی جس کے بھی پاس لے کر جاؤ گے، کوئی مشورہ دے گا، کوئی تمہیں غلط کہے گا، کوئی تم پر ہی ہنسے گا، کوئی تسلی دے گا، اور پھر سب تمہیں بھول جائیں گے، تمہارا غم بھول جائیں گے، تو باتیں کر کے آگے بڑھ جائیں گے۔ مگر جب اللہ کے پاس اپنی عرضی لے کر جاؤ گے تو وہ سنے گا، مشورہ نہیں ہدایت دے گا، تمہیں غلط نہیں تمہیں سکون دے گا، تمہیں بھولے گا نہیں ہمیشہ یاد رکھے گا۔ سب بھول جاتے ہیں مگر اللہ یاد رکھتا ہے۔ اپنے اکیلے پن میں اسے یاد کرو اور وہ تمہیں یاد کرے گا۔
زندگی کتنے ہی مشکل اتوار سے کیوں نہ گزر رہی ہو اور کتنی ہی آسانیوں کا مرکز کیوں نہ بن چکی ہو، دعا کسی بھی صورت کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنی چاہیے۔ وہ خوب جانتا ہے کون کس حال میں ہے، وہ جانتا ہے کون بے بس اور کون صبر کی آخری انتہا پر ہے، اور جتنا مشکل وقت ہوگا تم اتنا اس کو قریب پاؤ گے۔ ہم ہمیشہ نعمتوں کو اپنی نیکیوں کا انعام سمجھتے ہیں اور مصیبتوں کو گناہوں کی سزا۔ اس دنیا میں جزا بہت کم ملتی ہے اور اس میں بھی امتحان ہوتا ہے۔ نعمت شکر کا امتحان ہوتی ہے اور مصیبت صبر کا۔ راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے، جب وسائل اور ذرائع نہ ہو اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے۔ وہ اسباب کا پابند نہیں، وہ اسباب کا محتاج نہیں، بلکہ اسباب اس کے محتاج ہیں۔ اگر ایسا یقین ہے تو ایمان ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کا یقین اسباب پر ہے، وسائل پر ہے۔ اس وقت کہاں راستہ تھا جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا؟ وہاں تو یقین نے سمندر کو بھی راستہ دینے پر مجبور کر دیا۔ جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے، پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں ہرا سکتی۔ آج جس دل کے ٹوٹنے پر تم غمزدہ ہو، تکلیف میں ہو، کل کو اس کا شکر ادا کرو گے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اس وقت وہ دروازہ میرے لیے بند کر دیا تھا، مجھے میری برداشت کے مطابق تکلیف دے کر روک لیا تھا، ورنہ آج جو کچھ میرے پاس ہے شاید وہ نہ ہوتا۔ امید نہ چھوڑنا، یہ شیطان تمہیں ورغلا رہا ہے، تم سے تمہاری طاقت، تمہارا یقین چھین کر بالکل تنہا کر دینا چاہتا ہے۔ تم سجدے نہ چھوڑنا، تم تہجد میں آنسو بہانا ترک مت کرنا، تم بس پالو گے مایوسی کے بادل، ہٹاؤ خود سے، بس اس کی مان کر جھکتے جاؤ، جس میں وہ راضی وہ کام کرتے جاؤ، اور پھر تم دیکھو گے کن فیکون کے نظارے۔ جب منفی سوچیں دماغ پر حاوی ہونے لگیں اور دل پریشان ہو تو اپنی زبان پر رب کا ذکر جاری رکھیں، استغفار اور درود شریف کی تسبیح کرتے رہیں، آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ اکثر پریشانیوں سے تنگ آ کر ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، دعا ترک کر دیتے ہیں کہ اللہ سنتا ہی نہیں۔ کچھ لوگ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں۔ تعلق کیسا بھی ہو قائم رہنا چاہیے۔ کسی سے پوچھا کہ کیا اللہ سے شکوے شکایت جائز ہے، تو جواب دیا کہ ہاں کر لیا کرو، لیکن پھر کسی اور سے نہ کرنا۔ اللہ سے کہہ دیں جو کہنا ہے، جڑ کر رہیں، ٹوٹتی تو چیزیں ہیں اور آپ چیز نہیں، مخلوق ہیں، اللہ کی عزیز ترین مخلوق۔ مصیبت میں صبر اور نماز وہ دو کنجیاں ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ دلواتی ہیں، ان کے بغیر یہ ساتھ نہیں ملتا۔ اس لیے کوئی مصیبت آئے تو نماز میں زیادہ توجہ اور لگن ہونا چاہیے۔ مصیبت میں خاموشی کے ساتھ اللہ کی رضا پر راضی ہو کر جو کچھ موجود ہے اس پر شکر کرنا اور اللہ سے آگے اچھی امید رکھنا صحیح معنی میں صبر ہے۔ جان لو آزمائشیں وقتی ہوتی ہیں، جتنی جلدی آزمائش سے مایوس ہونے کے بجائے رب سے لو لگا لینا، اتنی جلدی آزمائش سے دست بردار بھی ہو جاؤ گے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، ہزاروں مسائل کا ایک حل، وہ ہے توکل۔ جہاں توکل ہو وہاں شکوے نہیں ہوتے، جہاں توکل ہو
وہاں دل کبھی بے سکون نہیں ہوتا۔ اگر پھر بھی لگتا ہے کہ ہمت باقی نہیں تو جان لو وقت آزمائش اب ختم ہونے کو ہے۔ وہ دعا جو تم اتنے عرصے سے مانگ رہے ہو، وہ دعا جس کے لیے تمہارا دل ہر وقت بے چین رہتا ہے، وہ دعا جس کے قبول ہونے کی تڑپ دن بدن بڑھتی جاتی ہے، وہ دعا جو تم اتنی لگن سے مانگ رہے ہو، تمہارا اللہ وہ دعا رد نہیں کرے گا۔ وہ تو کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا، تمہیں بس صبر اور یقین کرنا ہے۔ تمہارا اللہ کہتا ہے صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، وہ بہترین وقت پر بہترین فیصلہ فرمائے گا، اور اس کا چنا گیا وقت ہی بہترین وقت ہوتا ہے۔